بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں ان سب پر اپنی رحمت کی بارش برساتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ قادر مطلق ہیں، ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائیں اور بسنے والے لوگوں کو ایک خوشحال زندگی نصیب فرمائیں۔ گزشتہ 10 دن سے ملک میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان تبدیلیاں جو ہیں یہ کوئی مثبت راستہ اختیار نہیں کر رہی بلکہ یہ تبدیلیاں ایک منفی راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا، اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک اسمبلی جو 5 سال کے لیے منتخب ہوئی، اب وہ اس حلقے کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی نمائندگی آپ نے چھین لی ہے۔ پھر آج کل آپ نے پختونخوا کی اسمبلی بھی ڈیزالو کرانے کے لیے اسمبلی جو ہے وہ گورنر پختونخوا کو چلی گئی ہے۔ آپ نے استعفے پیش کیے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ دیکھیں، غریب قوم نے کروڑوں روپے خرچ کر کے اسمبلی کے ارکان کو منتخب کروایا، آپ کی ضد کی وجہ سے تقریباً 2 سال سے آپ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا جو لوگ منتخب ہو کر ادھر گئے تھے اسمبلیوں میں وہ اپنے لوگوں کو حقوق سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ آج تقریباً 7-8 ماہ ابھی اس اسمبلی کے چلنے کو رہتے تھے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق چھین لیے اور ان لوگوں کو آپ نے بغیر نمائندوں کے زندہ رہنے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ مجھے 2018 تک کا مینڈیٹ دیں گے تو عمران خان صاحب اب وہ حالات تو نہیں ہے نا۔ جس حالات میں سسٹم کو بٹھایا گیا، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا، ان کی عدم موجودگی میں نتائج تیار کیے گئے، نتائج کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب میں نہیں کہتا، جنہوں نے کیے تھے وہ آج خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا یہ حالات ہمیشہ ہی آپ کو ملیں گے ایسے کہ دوسرے آ کے آپ کے نتائج کو تبدیل کر کے آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آخر ہر رات کی ایک صبح ہونی ہوتی ہے اور وہ صبح کا سورج اب طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کو مایوسی ہوگی کیونکہ اب وہ حالات آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے کراچی جیسے شہر میں بھی آپ کو 14 سیٹیں لے دی تھیں۔ آج تو آپ 3 نمبر پر آ رہے ہیں۔ ایسے آپ نے کیوں کیا؟ ملک کی معیشت کو آپ نے بٹھا دیا۔ جو کانٹے آپ نے بکھیرے تھے آج انہیں پلکوں سے چننا پڑ رہا ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک دن اس ذات پاک کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں بھی ہمارے ہر عمل کا ہم سے جواب لیا جائے گا؟ یہ کبھی آپ نے نہیں سوچا۔ الیکشن سے تقریباً 2 مہینے پہلے 18 کے الیکشن سے آپ نے ایک نعرہ لگا دیا کہ میں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دوں گا۔
4 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی، ایک گھر بھی کسی کو دیا، بلکہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ پھر آپ نے نوکریوں کا کہا، کیا 1 کروڑ نوکری میں سے ایک نوکری بھی کسی کو ملی؟ لوگوں کو تو مزید بے روزگار کر دیا گیا۔ دیکھیں، پھر آپ پوری قوم جانتی ہے کہ صبح کو کچھ اور آپ بات کرتے ہیں، دوپہر کو اور کرتے ہیں، اور شام کو آپ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ کیا اس سے ملک کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان بوتا ہے وہ ایک دن کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ کے وہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ آپ کے جھوٹ نے پورے ملک کے رزق کو ختم کر دیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، جب آپ کی حکومت گئی تو آپ نے کاغذ لہرا کر کہا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اس سازش کو آپ نے دفن کر دیا، اور آج وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی۔ دیکھیں، قومی رہنما ایسے نہیں ہوتے۔ وہ جو بات کرتے ہیں اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں اور صحیح بات کہتے ہیں، غلط بات بھی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، حق کو حق اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی 2 عملی پالیسی نے آج ملک کو کہاں پہ لا کھڑا کر دیا۔ اب میں اس قوم سے بھی کہوں گا کہ خدا را سوچئے کہ اس شخص نے اس ملک کو کہاں پر جا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اب سوچ کا وقت ہے۔ اب جھوٹے نعروں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے آنکھیں اپنی کھولنی ہے، حقیقت کی دنیا کی طرف جانا ہے ہم نے، اور یہ بھانپنا ہے ہم نے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ تو اگر اب بھی ہم نے یہ نہ سوچا تو آپ خود سوچیں کہ یہ پھر ملک کا کیا ہوگا۔ آج بھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کریں، اور جب منظور کر دیے گئے تو آپ شور مچا رہے ہیں۔ ایسی حکمت عملی سے پاکستان جیسا ملک نہیں چل سکتا۔ ہمارے وسائل کم ہیں، ہمارے مسائل زیادہ ہیں۔ ہمیں یہاں افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور ایسی پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، ہماری ایک ہی سوچ ہونی ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے کیا بہت افسوسناک ہے۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کراچی جہاں سے آپ کو 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں مل گئی تھیں، آج آپ تیسرے نمبر پہ جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے، دوسرے پہ جماعت اسلامی ہے، اور تیسرے پہ آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ غیر جانبدار الیکشن تھے، اس لیے یہاں آپ کی مدد کو کوئی نہیں آیا، یہ جنگ آپ نے خود ہی لڑنی تھی۔ تو پھر خدا را آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ایک پارٹی بن چکی ہے، اس کو صحیح سمت پہ چلائیں، اور ایسی بات کریں جو سچ ہو، کل وہ جھوٹ ثابت نہ ہو، اور یہ کلا بازیاں کھانی چھوڑ دیں۔ حق کو حق کہیں اور سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں۔ ان کلا بازیوں کی وجہ سے ملک آگے کی طرف نہیں گیا، ملک پیچھے کی طرف گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وعدہ تو آپ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو نوکریاں ملی ہیں؟ یہ وعدہ تو آپ کے ساتھ تھا نا۔ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ تھا جو بے گھر تھے۔ وہ سوچیں کہ ان کو کتنے گھر ملے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اب خدا را اس پرانی ڈگر پہ چلنا چھوڑ دیں، اپنا راستہ تبدیل کریں، حق کے راستے پہ چلیں، جھوٹ کو ایک طرف پھینک دیں، سچ کے راستے پہ چلیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک خوشی ہوگی، ذہنی سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا، اور یہ ملک بھی آگے کی طرف چل پڑے گا۔
آج اس میں شک نہیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں، عظیم قیادت میں، پی ڈی ایم حکومت چلانے میں بھی کامیاب ہوگی، ملک کو معاشی بحرانوں سے بھی نکالنے میں کامیاب ہوگی، اور ایک دفعہ پھر یہ شہباز شریف وہی ہیں جنہوں نے پنجاب کے صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا دیا۔ وہاں پر جو کچھ پنجاب میں کیا گیا وہ آپ کو اور ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے 2008 سے لے کر 2013 تک گورنمنٹ چلائی اور ملک کو بحرانوں سے باہر نکالا، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، یہ بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، یہ بھی ایک کھلی کتاب ہے۔ اس لیے آج پھر باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ملک کو کرائسس سے یہ باہر نکال دیں گے۔ اور میں کہتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ خان صاحب، خدا را ہوش کے ناخل نے ملک کو تباہی کے کنارے پہ نہ پہنچائیں، ملک کو ایک کھڈے میں مت ڈالیں، ملک کو سرخرو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔